اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، قاضی شرعی نے ایک بار امام شبعی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجئے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ میں ایک نہایت پری روح حسین و جمیل دوشیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے؟ یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دے دیا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے۔ میں نے اس سے شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا کہ فلاں اس کے چچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے منظور کر لیا۔ شرعی کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلد فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہی تو رکھا جائے گا، ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ ہی میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب خلوت ہوئی اور شرعی نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے۔ پھر وہ حمد و صلاۃ کے بعد یوں گویا ہوئی، میں اس گھر میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور آپ کی پسند ناپسند کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے۔ آپ اپنے قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنے قوم کے کسی لڑکے سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہیں تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیں۔ مجھے یہی بات کہنی تھی۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے عفو و مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شرعی کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ حمد و صلاۃ کے بعد میں عرض پر دراز ہوا، تم نے بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت و دلیل ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ناپسند ہیں، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بھلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کے ہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھیں۔ قاضی شرعی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہٹ کا باعث بنے۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے، اس لیے اس طرح کی بات کی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات اور آمد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا پسند فرمائیں گے۔ قاضی شرعی نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتایا کہ فلاں فلاں اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔ قاضی شرعی بتاتے ہیں کہ پھر بقیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور بھی خوبصورت گزری۔ ایک دن کی بات ہے، میں قضا کی مجلس کمرہ عدالت سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا میرے گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ بتایا کہ میری ساس ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے آ کر مجھے سلام کیا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا، بہت اچھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا، مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ بڑھیا نے کہا، سنو، عورت 2 حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے، اور دوسرے اس وقت جب اس کا شوہر اسے بہت چاہنے لگا ہو۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہوتا ہے گویا اللہ پاک نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے تو اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ بڑھیا نے مزید کہا، سنو،
زیادہ ناز و نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی کوئی بات دیکھنا تو اسے ادب سکھانا، سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ قاضی شرعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا محترمہ، ماشاء اللہ آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں غلطی میری ہی تھی اور میں ہی ظالم تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔